نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا اور کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے کہا بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل کہ وہ اپنے منہوں سے غلط باتیں اگل رہے ہیں، گندی باتیں نکال رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اس طرح کے کام کرنا کہ بیٹا تسلیم کر لینا، یاد رکھیے یہی لوگ گمراہ ہوئے جو نبی کے جانے کے بعد نبیوں کو خدا کا درجہ دے دیا، پیغمبروں کو خدا کا درجہ دے دیا، اپنے بزرگان دین کو خدا کا درجہ دے دیا۔ قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم کہ ان لوگوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے رہبروں کو، ان لوگوں نے اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اللہ کے علاوہ خدا تسلیم کر لیا ہے۔ اور جو ایسا گندا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ خدا کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم کر لیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے قبروں کو تم اپنا عیدگاہ نہ بنا لینا۔ آج کے مزارات پہ گنڈے اور موالی بیٹھے ہوئے ہیں اور گنڈے کی جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہر سال عرس منانے کے چکر میں ان امت کو گمراہ کر دیا ہے، امت کو لگا دیا کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ ان کے سامنے جا کے سجدے کر دینا، سجدے ٹیک دینا، ماتھا جو پیشانی جو حضور پاک اللہ تعالیٰ نے مبارک رکھا ہے، اس مبارک پیشانی کو جا کے ایک بزرگوں کی قبر پہ ٹیک دیا جاتا ہے۔ گویا اربابا من دون اللہ کے زمرے میں یہ بھی شامل ہے، کیونکہ وہاں پر چراغاں کیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں اور چادر چڑھائے جاتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، اس کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، اور گویا کہ وہی خدا مان لیا، اسی سے مددیں مانگی جاتی ہیں اور خدا کے علاوہ انہوں نے اس کو خدا تسلیم کر لیا۔ اب جب ان سے کہا جائے کہ تم نے کیا اس کو خدا مان لیا، تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو اللہ کے بزرگ ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سیڑھی ہمارے بزرگان دین ہیں۔ یہی کام مشرکوں نے کیا، یہی کام یہودیوں نے کیا کہ اپنے معبود کو اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے نبی کو اور پادریوں کو اس قدر بنا دیا کہ ان کو خدا کا درجہ تسلیم کر دیا۔ گویا کہ قرآن نے کہا کہ گویا کہ انہوں نے اسی کو خدا تسلیم کر لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم کہ ان لوگوں نے بنا لیا اپنے پادریوں کو خدا اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بنا لیا، رب بنا لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تمہیں ایک ہی پروردگار کی عبادت کرنا ہے۔ سبحانہ عما یشرکون اور وہ ذات پاک ہے شرک سے، وہ ذات پاک ہے شرک سے۔ اللہ نے گویا یہ بات کہہ دیا کہ اگرچہ تم اللہ کو تسلیم کرتے ہو لیکن تم نے بھی اس کو خدا کا درجہ تسلیم کیا ہوا ہے، لہذا آج کے زمانے میں اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے وہ بھی خدا کی ذات میں، صفات میں شریک کرنے والا ہے، اور وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہونے والا ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یاد رکھو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ کہ یہودیوں نے عزیر کو اپنا خدا تسلیم کر لیا، نصارہ نے مسیح کو اپنا خدا تسلیم کر لیا، اپنے منہوں سے اللہ کے لیے بیٹا کا تسلیم کر لیا، اور اپنے پادریوں اور اپنے رہبروں کو ان لوگوں نے خدا تسلیم، حالانکہ خدا نہیں بنایا تھا اس کو، لیکن پھر بھی خدا نے کہا کہ اس نے خدا بنایا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم کہیں گے مزار والوں سے، ان مولویوں سے اور ان دجالوں سے جو انہوں نے عرس کے نام پر امت کو گمراہ کیا ہوا ہے، عرس کے نام پہ پوری بیماریاں پھیلائی ہوئی ہیں، ان سے ہم کہیں گے کہ ان لوگوں نے اس کو خدا بنا لیا ہے۔ اتخذوا احبارهم کے زمرے میں یہ بھی شامل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور پاک نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبروں کو عیدگاہ نہ بنا لینا، میلہ اور ٹھیلے کی جگہ نہ بنا لینا۔ آج مزار پہ کیا ہو رہے ہیں، میلے اور ٹھیلے کی ایک شکل بنا دی گئی، پوری دنیا وہاں جاتی ہے، جمع ہوتی ہے، گویا کہ ہندو بھی جا رہے ہیں، مسلمان بھی جا رہے ہیں، امت کو گمراہی کی طرف لگا دیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اس شرک و بدعت کی دلدل میں دھونک دیا اور کہہ دیا کہ یہ تو لوگوں کی، ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ لگا کہ یہی خدا ہے، یہی سب کچھ کرنے والے ہیں، یہی کے اندر طاقت و قوت ہے۔ یاد رکھو توحید پر جب تک تم قائم نہیں ہوگے تمہاری سدھار کب تک نہیں ہوگی، جب تک توحید تمہارے دلوں میں ہے، گویا اپنی زبان سے
سے یہ کہہ دو کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نامو نشاں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، بلال کی طرح عقیدہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔